أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم ہمیں ہو کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے غم ہمیں ہو کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کی ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب
چھت پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا، عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا، عشر تلکنا عشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ آج کا موضوع اقبال کی عظیم فکر کا شاہکار ہے۔ آج کا موضوع شاہین اقبال کا طلبگار ہے۔ آج کا موضوع کلمہ توحید کا پرچار ہے۔ مجھے ہے حکم ازاں، وہی حکم ازاں جو حضرت ابراہیم کو نمرود کے سامنے لا کھڑا کرے، وہی حکم ازاں جو موسیٰ کو فرعون کے سامنے لا کھڑا کرے، اور وہی حکم ازاں جو بلال حبشی کو دہکتے کوئلے پر لٹا دے۔ صدی الوقار۔ حکم ازاں کا سفر کبھی رکتا نہیں، اور جب یہ حکم رگوں میں لا الہ الا اللہ کی گردان کرتا ہے تو پھر یہ محمد عربی بن کر عرب کی گلیوں میں صدائے حق بلند کرتا ہے۔ جب یہ حکم ازاں خدا کی پہچان کراتا ہے تو دربار نمرود میں ابراہیم کو لا کھڑا کرتا ہے کہ آتش نمرود میں نمرود ہی جل جاتا ہے، عصائے موسیٰ سے فرعون دریا میں غرق ہو جاتا ہے، اور میدان کربلا میں یزید ہی کٹ جاتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ صدی الوقار۔ لا الہ الا اللہ کی پکار ہے کہ جس نے باطل کو تہس نہس کر دیا اور ظلمت کو مٹایا، کہ جس نے تصور کو تصویر، خواب کو تعبیر اور بندگان اسیر کو عالمگیر بنایا۔ لیکن افسوس صدی الوقار، آج بھی دنیا کی سرزمین نمرود وقت کے مظالم سہتی سسکتی بلکتی کسی ابراہیم کی منتظر ہے، جس کی وجہ کلمہ طیبہ سے دوری ہے۔ آج بھی حکم ازاں کی ضرورت ہے۔ صدر ذیشان۔ فی زمانہ حق گوئی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت اپنے مفادات کے لیے دنیا کی اکثریت آواز حق بلند کرنے کے بجائے تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آج مظلوم انسانوں کی دادرسی کرنے والا کوئی نہیں، جبکہ یہود و نصارہ کے ظالمانہ فعل کی سب حمایت کر رہے ہیں۔ آج غزہ کے بچے اور بہنیں ظلم کا شکار خواتین ایک دفعہ پھر محمد بن قاسم کو پکار رہی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے رہی ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ آج غزہ کے بوڑھے اور نوجوان محمود غزنوی کو تلاش کر رہے ہیں، مگر افسوس ہر طرف خاموشی ہے، گہری اور جان لیوا خاموشی۔ سچ تو یہ ہے ستم ظریفی وقت نے دلوں کی محبت کو اس طرح سے مسئلہ ہے، اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی اذیت ہے، سانس کی بھی قیمت ہے۔ کس کا ہاتھ ہے جو کہ خون میں رنگا نہیں، کسی کے لال کو دیکھو کفن بھی ملا نہیں۔ صدائے موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے، خون کی بو آتی ہے پھول اور کلیوں سے۔ صدی الوقار۔ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیا ہے، کیونکہ حق گوئی مومن کا شیوا ہے۔ اگر مومن حق گوئی سے انکار کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ مومن تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق گوئی کے ذریعے کلمہ حق بلند کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ شکریہ۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے بندے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے بندے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو
ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ صدر علی وقار، جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، کفر و باطل اور حق و صداقت کے مابین کشمکش جاری۔ ہم حق اور باطل سے ٹکراتے ہیں، پھر وہ حق اس باطل کا سر کچل دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے۔ اور کہہ دو کہ حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ حق ایک روشنی کا مینار ہے اور باطل اندھیروں کا سایہ۔ جناب صد فرض نبوت کے بعد حضور اکرم کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی اور انبیاء کرام کی زندگی میں بھی حق اور باطل کی جنگ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ جنگ بدر ایک ایسا موقع تھا جب ایمان و تواضع کے ساتھ حق کے لیے کھڑا ہونا پڑا۔ ان کی جدوجہد نے فتح کی طرف راہ دکھائی۔ خلفائے راشدین کی حکومت کے دور میں بھی حق اور باطل کی جنگ کی اہمیت ظاہر ہوئی۔ آیا تھا دبانے دب گیا باطل، آیا تھا جھکانے جھک گیا باطل، آیا تھا مٹانے مٹ گیا باطل، قتل ہوا پھر خود وہاں قاتل، وجلّاہ وذہب الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدر علی وقار، حق اور باطل ہر زمانے میں ایک دوسرے کے مدِ مقابل آئے ہیں۔ ہمیشہ باطل کے اندھیرے کو حق کے نور نے ہی جگمگایا ہے۔ حق اور باطل کے اس معرکے کو کبھی ابراہیم و نمرود کے نام سے جانا جاتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے نام سے، تو کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے روپ میں کرب و بلا کا ناقابل فراموش واقعہ بن جاتا ہے۔ جب یزید کی اقتدار اور نشیر نے جنم لیا تو دوش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکین یعنی نواسۂ رسول کو چنا گیا، وہ جس نے حق پر کٹ مرنا قبول کیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال ہے کہ جاہل کے سامنے حق کی گردن کبھی نہیں جھکتی۔ السلام علیکم، میں آج کے کوئز کمپٹیشن کی کمپیئر سایہ سلیم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے کوئز کمپٹیشن کی کچھ شرائط ہیں۔ ہمارے پاس کوئز کمپٹیشن کے لیے 2 ٹیمز ہوں گی، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ ہم باری باری کر کے ٹیم اے اور ٹیم بی کے اسٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں کہ وہ آئیں اور آگے ہمارے سوالات کا صحیح جواب دیں۔ سب سے پہلے ہم بلاتے ہیں ٹیم اے کی پہلی کوئزر کو، ماہرہ سلیم، کہ وہ آئیں اور آگے اب ہمارے سوالات کا صحیح جواب دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹیم اے کی دوسری کوئزر نبیہہ وسیم، وہ آئیں اور آگے ہمارے سوالات کا صحیح جواب دیں۔ اب میں ٹیم اے کے پہلے مرحلے سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی۔ جو زیادہ اچھے سوالات کا جواب دے دے گا وہ اس کوئز کا کمپٹیشن کا ونر ہوگا۔ پہلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک احمد قرآن پاک میں بطور حرف کتنی بار آیا؟ 1 بار۔ بالکل صحیح جواب، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ قرآن پاک نے سب سے پہلا پیغمبر کس کو کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ بالکل درست جواب۔ سب سے پہلے کس کا گھرانہ مسلمان ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ چوتھا سوال، سب سے پہلی خاتون کا نام بتائیے جو بچپن سے ہی مسلم والدین کے سائے میں پلی پڑی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ بالکل صحیح جواب، آپ کے جواب سارے بالکل صحیح ہیں۔ اب میں ٹیم بی کے اسٹوڈنٹس کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں۔ ٹیم بی کی پہلی اسٹوڈنٹ کنزا، کہ وہ آئیں اور آگے میرے سوالات کا صحیح جواب دیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ٹیم بی کی دوسری اسٹوڈنٹ ایشل وسیم، وہ بھی آئیں اسٹیج پر۔ ٹیم بی کے پہلے مرحلے کا پہلا سوال، قرآن مجید نے خانہ کعبہ کو کس لفظ سے پکارا ہے؟ مسجد الحرام۔ بالکل صحیح جواب۔ قرآن پاک نے صرف ایک سورت خاتون کے نام سے ہے، اس کا نام بتائیے۔ سورہ مریم۔ بالکل صحیح جواب۔ سوال نمبر 3، قرآن پاک کے حرف پر اعراب لگانے کا کام کس کے دور خلافت میں ہوا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل صحیح جواب۔ سوال نمبر 4، روح القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین۔ بالکل صحیح جواب۔
ٹیم اے کی دوسرے مرحلے کے لیے کوئزرز کو بلائیں گے کہ وہ آئیں اور میرے سوالات کا صحیح جواب دیں. ٹیم اے کے دوسرے مرحلے کا پہلا سوال: اسلامی تاریخ میں پہلی بار کس کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا؟ حضرت کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر. بالکل صحیح جواب. سوال نمبر 2: حبشہ کی دوسری ہجرت میں سب سے پہلے مہاجر ہونے کا اعزاز کس کو نصیب ہوا؟ حضرت ابو بکر جعفر رضی بالکل صحیح جواب. سوال نمبر 3: نعت کا لفظ باقاعدہ طور پر کس شخصیت نے استعمال کیا؟ حضرت رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح جواب. سوال نمبر 4: بریلی شہر کی کس مشہور شخصیت نے نعت گوئی میں کمال حاصل کیا؟ مولانا احمد رضا خان. ٹیم بی کے دوسرے مرحلے سے پہلا سوال: حسنت جمیع خصالہ کتاب کے مصنف کا نام بتائیے. قمر انجم. بالکل صحیح جواب. سوال نمبر 2: انسانی جسم کا درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے؟ 98.6 درجہ فارنہائٹ. بالکل صحیح جواب. سوال نمبر 3: انسانی جسم کا طاقتور عضو کون سا ہے؟ دل. بالکل صحیح جواب. سوال نمبر 4: انسانی جسم کی کمزور ترین ہڈی کون سی ہے؟ ہنسلی کی ہڈی. بالکل صحیح جواب. اب ہم شروع کرتے ہیں ٹیم اے کا تیسرا مرحلہ. ٹیم اے سے پہلا سوال: زبان کتنے ذائقوں میں تمیز کر سکتی ہے؟ 9000. بالکل صحیح جواب. سوال نمبر 2: انسانی آنکھ کتنے رنگوں اور سایوں میں تمیز کر سکتی ہے؟ 1 کروڑ رنگوں اور سایوں میں. بالکل صحیح جواب. ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے دنیا کے سب سے کم عمر کھلاڑی کا نام بتائیے. حسن رضا. بالکل صحیح جواب. سوال نمبر 4: ایک روزہ کرکٹ میں 100 وکٹیں حاصل کرنے والے سب سے کم عمر بالر کا نام بتائیے. ثقلین مشتاق. بالکل صحیح جواب. کریں گے ٹیم بی کا تیسرا مرحلہ. اب میں ان سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی: انٹرنیشنل ہاکی میں 276 گول اور ہیٹ ٹرکس 21 ہیٹ ٹرکس بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے پاکستانی کھلاڑی کا نام بتائیے. انضام الحق. بالکل غلط جواب. دوسرا سوال: ایک روزہ کرکٹ میں 10,000 رنز مکمل کرنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی کا نام بتائیے. ایک روزہ کرکٹ میں 10,000 رنز مکمل کرنے والے پہلے کھلاڑی کا نام بتائیے. انضمام الحق. بالکل صحیح جواب. سوال نمبر 3: قومی ترانے کی دھن کی کس نامور موسیقار نے مرتب کی؟ احمد جی چھاگلا. بالکل صحیح جواب. سوال نمبر 4: پاکستان کے قومی مشروب کا نام کیا ہے؟ گنے کا رس. بالکل صحیح جواب. آج کے اس کوئز کمپٹیشن میں ہمارے پاس 2 ٹیم سی، ٹیم اے اور ٹیم بی. ٹیم اے نے 12 سوالات کے بالکل صحیح جواب دیے اور ٹیم بی نے 12 سوالات میں سے 11 کے صحیح جواب دیے. تو آج کے ہمارے اس کوئز کمپٹیشن کے ونر ٹیم اے ہے. تالیاں بجا دیں ذرا سارے مل. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ روحان شفیق، اور آج میں کچھ بچوں سے کامن سینس کے سوال کرنے والا ہوں اور ان سے صحیح جواب لیں گے. پہلی ہماری کنٹسٹنٹ ہیں ایشل وسیم. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے: 3 بھائی ہیں، تینوں کا ایک ہی کام ہے، صبح و شام ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، بتائیے وہ کیا ہے؟ پھنکا. تو آج کے ہمارے دوسرے کنٹسٹنٹ ہیں ایان عمران. میں ان کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور سوال کا جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. تو میں آپ سے پوچھنے والا ہوں کہ 3 حرفوں میں نام ہے، کھانے کے یہ کام آتا ہے، لکھنے میں سیدھا کرو یا الٹا، ایک ہی نام ہے، بتائیے کیا؟ تھوڑی ہنٹ دیں آپ روزانہ کھاتے ہیں اس کو عموماً. نان. آپ کا جواب بالکل. تیسرے کنٹسٹنٹ ہیں احسم. میں ان کو بلانا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور کامن سینس کے سوال کا جواب دیں.
تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب بھی وہ آئی قدم قدم پر ٹھوکر کھائی, اچھلے کودے اور بھاگے, 20 افراد اس کے پیچھے بھاگے, بتائیے کیا؟ تھوڑی ہنٹ دیے. جی تھوڑی ہنٹ تو دیں. آپ کو کون سا کھیل پسند ہے؟ کرکٹ. اس کے علاوہ؟ فٹ بال. ہاں فٹ بال ہے اس کا صحیح جواب, کیونکہ 11 ٹیم کے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, فٹ بال ادھر ادھر جاری ہوتی ہے, تو اس کا جواب یہ ہے. شکریہ. یہ ہماری چوتھی کنٹسٹنٹ ہیں کنزا, میں ان کو بلانا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور کامن سینس کے سوال کا جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کسی کو نظر نہیں آتا, لیکن جب کسی کے پاس آتا ہے تو بہت تڑپاتا ہے, ہر شخص ہائے ہائے کرتا رہ جاتا ہے, بتائیے کیا ہے؟ درد. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. آج کی ہماری 5ویں کنٹسٹنٹ ہیں, آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سیدہ مہرین فاطمہ. آج میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور آپ اس کا صحیح جواب دیں گے. خشکی پر نہیں ملتی, جب سمندر, دریا اور نہر میں اترو تو دل بھر کر کھاؤ. گوتا. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں آپ؟ جی. آپ کا نام؟ سید میران حسن. اچھا, آپ کے منہ پر ایسی کیا شے ہے جسے الٹا کریں تو کان بن جاتا ہے؟ ناک. سوچ لیں ابھی. ناک. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. شکریہ. عزیز طالب علم ساتھیوں, السلام علیکم. میں ماہرہ سلیم آج کا ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوں, کامن سینس. امید ہے کہ آپ میرے سوالات کا جواب دیں گے. تو آئیں شروع کرتے ہیں کامن سینس. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گی نبیہہ وسیم کو کہ وہ آئیں اور میرے سوال کا جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبیہہ, میں آپ سے کچھ سوال کروں گی, آپ نے اس کے جواب دینے ہوں گے. کھانے کی چیز نہیں مگر چھوٹا بڑا بوڑھا جوان لڑکی عورت شوق سے کھائیں. قسم. بالکل صحیح جواب ہے. اب میں دعوت دینا چاہوں گی مہرین کو کہ وہ آئیں اور میرے سوال کا جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہرین, میں آپ سے کچھ سوال کروں گی, آپ نے اس کے جواب دینا ہوگا. پاک نہیں رہتا, وضو نہیں کرتا, ممبر پر کھڑا نہیں ہوتا, اذان روز دیتا ہے. مہرین, بتائیں وہ کون سی چیز ہے؟ چیل. غلط, دوبارہ سوچ لیں. مرغا. بالکل صحیح, آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اب میں دعوت دینا چاہوں گی محمد علیان کو, تو آئیں. علیان, میں آپ سے کچھ سوال کروں گی, آپ نے اس کے بالکل صحیح جواب دینے ہوں گے. پڑھ نہیں سکتا, دکھ نہیں سکتا, جواب جب چاہو چل سکتا ہے, جو چاہو لکھ سکتا ہے, بتائیں وہ کون سی چیز ہے؟ پین. بالکل صحیح, آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اب میں بلانا چاہوں گی ایشل وسیم کو کہ وہ آئیں اور میرے سوال کا جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گی, آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. وہ کیا چیز ہے منہ میں ڈالو اور کھا لو, اگر وہ لگ جائے تو جان چلی جائے, بتائیں وہ کون سی چیز ہے؟ گولی. بالکل صحیح جواب, آپ کا جواب بالکل درست ہے. بلانا چاہوں گی ایان کو کہ وہ آئیں اور میرے سوال کا جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایان, میں آپ سے کچھ سوال کروں گی جس کا آپ نے بالکل صحیح جواب دینا ہوگا. وہ کیا چیز ہے؟ روزانہ وہ آپ کے پاس آتی ہے, آپ کو مدہوش کر دیتی ہے, لیکن نظر نہیں آتی, بتائیں وہ کون ہے؟ نیند. بالکل صحیح جواب, آپ کا جواب بالکل درست ہے. اب میں ایسم کو بلانا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور میرے سوال کا جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسم, میں آپ سے کچھ سوال کروں گی جس کے آپ نے بالکل صحیح جواب دینا ہوگا. بڑے شوق اور چاہت سے آپ اس کو گلے لگاتے ہیں, لیکن وہ آپ کا گلا دباتی ہے, بتائیں وہ کون سی چیز ہے؟ ٹائی. بالکل درست جواب, آپ کا جواب بالکل صحیح ہے.